ہیں ان کا بیان حدیثوں میں نہیں آتا. اس لیے میراث کے سلسلے کی احادیث بہت زیادہ نہیں ہے. ہاں کچھ باتیں شان نزول اور اس کے علاوہ کچھ باتیں جو اجماع سے ثابت ہیں اس طرح کی چند باتیں حدیثوں میں ہیں. امام ترمذی رحمہ اللہ ان احادیث کو جمع کرتے ہیں. باب ما جاء فی من ترک مالا فلورثته. قاعدہ کلیہ، میت نے جو مال چھوڑا ہے وہ صرف وارثین کا ہے، حکومت کا اس میں سے کچھ نہیں. بعض حکومتیں ہیں وہ بھی میت کے مال میں وارث بنتی ہیں، یعنی ٹیکس لگاتی ہیں. میت نے جو چھوڑا ہے اس کا بعض حصہ 10%، 40%، 25% جو بھی ہے، بعض حصہ حکومت لے گی اور جو بچا وہ وارثین کا. یہ دنیا والوں کا اصول ہے. اسلام کا اصول یہ ہے کہ میت نے جو چھوڑا ہے وہ سب کچھ وارثین کا ہے، حکومت کا اس میں حصہ نہیں ہے. تھوڑا چھوڑا ہو یا زیادہ چھوڑا. بعض حکومتیں اگر تم نے مرنے سے پہلے کسی کے نام پر وصیت کر رکھی ہے تو حکومت کا جو ٹیکس ہے اس کو نکال کر جس کے نام وصیت کی ہے اس کو ملے گا. اور اگر وصیت نہیں کی اور اچانک مر گئے تو اس صورت میں سارا کا سارا حکومت کے پاس جائے گا، وارثین خالی ہاتھ، انہیں کچھ نہیں ملے گا. لندن وغیرہ کا یہی قانون ہے. اسلام کا اصول ایک دم صاف ستھرا ہے. اگر میت نے بچے چھوڑے ہیں اور ترکہ نہیں چھوڑا تو ان بچوں کی دیکھ ریکھ کی ذمہ داری حکومت کی. ان بچوں کو پالنا، پوسنا، تربیت کرنا، پڑھانا، لکھانا، ان کے رہنے کے لیے مکان وغیرہ بنانا، ساری ذمہ داری حکومت کی. اور اگر مال چھوڑا ہے، بچے بھی چھوڑے ہیں، مال بھی چھوڑا ہے، تو مال مکمل کا مکمل وارثین کو ملے گا، حکومت کو کچھ نہیں ملے گا. یہ اسلام کا سیدھا سا اصول ہے. اگر میت نے صرف بچے چھوڑے، مال نہیں چھوڑا، تو ان کی کفالت کس کی ذمہ داری؟ حکومت کی ذمہ داری. اور اگر میت نے مال بھی چھوڑا ہے تو مال صرف بچوں کو ملے گا، وارثین کو ملے گا، حکومت کو اس میں سے ایک رتی نہیں ملے گا. یعنی اسلام نے جو نادار ہیں ان کی پرورش تو حکومت کے ذمہ کی ہے، مگر ناداروں کا مال حکومت ہڑپ کر لے، اسلام اس کی اجازت نہیں. یہ انصاف پر مبنی اور ایسا فیصلہ ہے کہ اگر آدمی کے پاس بدھی ہو تو وہ اس فیصلے پر اش اش کرے گا اور کہے گا کہ اس سے شاندار فیصلہ نہیں. وبه قال حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي قال حدثنا أبي قال حدثنا. دیکھو حکومت کے پاس ذرائع آمدنی بے شمار ہوتے ہیں. ذرائع آمدنی حکومت کے پاس بے شمار ہوتے ہیں. بس اگر کوئی مرا اور اس کے ٹیکس اور اس کی وراثت میں ٹیکس نہیں ملا، حکومت کو کوئی نقصان ہوگا؟ ذرائع آمدنی بے شمار ہے. مثلا ہندوستان میں آج کل جی ایس ٹی ہے، ہر چیز پر جی ایس ٹی ہے. اس جی ایس ٹی سے ہر مہینے 1 لاکھ کروڑ سے زیادہ حکومت
1,00,000 کروڑ اس سے زیادہ نفع ہو رہا ہر مہینے جی ایس ٹی سے. یہ صرف ایک مثال ہے. اس کے علاوہ روڈ کا ٹیکس لیتے ہیں, بجلی کا, اور اس دنیا بھر میں ٹیکس وغیرہ لیے جاتے ہیں. تو حکومت کے ذرائع آمدنی بے شمار ہے. بس اگر میت کی وراثت میں سے اس کو کچھ نہ ملے تو حکومت کا کوئی نقصان ہے؟ ہاں, حکومت کی ذمہ داری ہے اپنی پبلک کا خیال رکھنا, پبلک کا خیال رکھنا, ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا. یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. ٹیکس دیا ہی اس لیے جاتا ہے تاکہ وہ ریٹرن ملے. ٹیکس جو دیا جاتا ہے وہ اسی لیے دیا جاتا ہے تاکہ ریٹرن ملے. اور یہ جو سڑکیں بنائی جاتی ہیں یہ ٹیکس کا ریٹرن ہے. یہ جو لائٹوں کا انتظام ہے یہ ٹیکس کا ریٹرن ہے. ٹیکس دیا ہی اس لیے جاتا ہے تاکہ ریٹرن ملے. بس پبلک میں سے ہر کی رعایت کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے. بس اگر معاشرے میں سے 10-20 آدمی ایسے مر گئے جنہوں نے اولاد تو چھوڑی مگر وراثت نہیں چھوڑی, اور حکومت ان کے بچوں کو سنبھالے, تو کیا حکومت غریب ہو جائے گی؟ کوئی فرق نہیں پڑے گا حکومت. بس یہ اسلام کا جو قانون ہے یہ انصاف پر مبنی قانون ہے کہ اگر باپ مرا ہے اور اس نے مال چھوڑا ہے تو سارا مال کس کا؟ وارثین کا, بچوں کا. حکومت کو اس میں سے رتی نہیں ملے گا. کیوں؟ اس لیے کہ حکومت کو ضرورت نہیں ہے, اس کے پاس ذرائع آمدنی بہت ہیں. ہاں, ان بچوں کو پاؤں پر کھڑے ہونے کے لیے باپ کے چھوڑے ہوئے مال کی ضرورت ہے. اور اگر باپ مرا, اس نے بچے چھوڑے اور مال نہیں چھوڑا, تو اس صورت میں حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ان بچوں کی کفالت کرے. اس لیے کہ ملک کا ترقی جبھی کرتا ہے جب سارے کے سارے خوشحال ہوں. یہ کمرہ ہے, آپ ایک کونے کو چھوڑ دو کہ اس کونے میں ہم کچھ نہیں کریں گے, اور سارے مکان کو آپ خوشنما بناؤ. بس ایک کونا چھوڑ کر رکھو, تمہارا مکان خوشنما ہوگا یا بدنما ہی رہے گا؟ وہ تو بدنما رہے گا. خوشنما مکان کب ہوگا؟ جبکہ آپ کی حکومت میں سارے لوگ خوشحال ہوں, تب مکان خوشنما بنے گا. حکومت خوشنما بنے گی, ترقی کرے گی. بس اگر 2-4, 10-20, 100-200, 1000-2000 ایسے گھرانے ہیں کہ باپ مر گیا ہے, چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کر گیا ہے, اور وہ اگر ان کو دیکھا نہیں جائے گا تو وہ ضائع ہو جائیں گے, ہلاک ہو جائیں گے, تو ان کی ذمہ داری کفالت کی کس کے سر پر ہوگی؟ حکومت کے سر پر ہوگی. حکومت اگر ان پر خرچہ کرے گی, ان کو سنبھالے گی, حکومت غریب نہیں ہو جائے گی, اس کی آمدنی بے شمار ہوتی ہے. تو شریعت مطہرہ نے یہ اصول رکھا ہے, بہت شاندار اصول, کہ باپ نے مال چھوڑا صرف وارثین کو ملے گا, اور بچے چھوڑے مال نہیں چھوڑا تو کفالت کس کو کرنی پڑے گی؟ حکومت کو کرنی پڑے گی. حکومت وراثت کے مال میں سے ٹیکس کے نام پر کسی طرح کی کوئی چیز اسلام میں نہیں لے سکتی. وبه قال حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي قال حدثنا علي قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك مالا فلأهله ومن ترك ضياعا فإلي. حضور نے فرمایا جس نے مال چھوڑا وہ اس کے گھر والوں کو ملے گا, اور جس نے ضائع ہونے والے بچے چھوڑے, ومن ترک ضیاعا, جس نے یعنی چھوٹے چھوٹے بچے جو خود کما کر نہیں کھا سکتے, نادان ہے, مال بھی نہیں چھوڑا, تو فإلیہ, وہ میری طرف ہے, ان کی کفالت مجھ پر لازم ہے. اور حضور کہاں سے کفالت کریں گے؟ ظاہر بات ہے بیت المال سے ہی کریں گے, پر جو حضور کا نائب بنے گا, خلیفہ بنے یا امیر بنے, بادشاہ بنے, اس کو بھی ان بچوں کی کفالت کرنی ہوگی, بیت المال سے کرے.
هذا حديث حسن صحيح وقد رواه الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم اطول من هذا واتم. اس روایت میں اس سے زیادہ مضمون ہے اور وہ مضمون جلد اول میں ایک موقع پر ابواب الجہاد میں آئے بلکہ کتاب الجنائز میں آئے گا. ایک جنازہ لایا گیا، یا رسول اللہ نماز پڑھا دیجیے. حضور کی عادت تھی، آپ پوچھتے تھے میت پر قرضہ ہے یا نہیں. اگر بتلایا جائے میت پر قرضہ نہیں تھا یا قرضہ ہے مگر قرضے کی بھرپائی کے لیے بھی ترکہ چھوڑا ہے تو آپ جنازہ پڑھا دیں. اور اگر میت نے ترکہ نہیں چھوڑا ہے اور قرضہ لے کر مرا ہے تو پھر آپ صحابہ سے کہتے کہ تم اپنے بھائی کا جنازہ پڑھ لو، آپ جنازہ نہیں پڑھاتے. اس حدیث میں یہ واقعہ ہے، ایک جنازہ لایا گیا، اس نے ترکہ بھی نہیں چھوڑا تھا اور اس پر قرضہ تھا. حضور نے کہا اپنے بھائی کا جنازہ تم لوگ پڑھ لو. آپ نے جنازہ پڑھانے سے انکار کیا تو حضرت قتادہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس کا قرضہ مجھ پر ہے، یعنی میں ذمہ داری لیتا ہوں، قرضہ میں ادا کروں گا، آپ تو جنازہ پڑھا دیں. حضور نے فرمایا بالوفا، سچا وعدہ کر رہے ہو یا گرم بھاؤ میں جوش میں بات کہہ دی. جب ایسا موقع ہوتا ہے تو آدمی جوش میں کہہ دیتا ہے پھر بعد میں پیچھے ہٹ جاتا ہے. تو حضور نے فرمایا بالوفا، سچا وعدہ کر رہے ہو، واقعی قرضہ ادا کرو گے یا ویسے گرم جوشی میں دے دیا. انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ میں پکا وعدہ کر رہا ہوں. تو آپ باہر تشریف لائے اور آپ نے جنازہ پڑھایا. پھر اللہ کے فضل و کرم سے اسلام پر ترقی شروع ہوئی اور بیت المال کا باقاعدہ نظام بنا. تو باقاعدہ نظام بننے کے بعد حضور نے ہر ایک جنازہ پڑھانا شروع کیا اور قرضہ ہے اور بھرپائی چھوڑی ہے تو ترکے میں سے قرضہ ادا کیا جاتا تھا اور بھرپائی نہیں چھوڑی تو بیت المال میں سے آپ قرضہ ادا کرتے. اس موقع پر حضور نے یہ تقریر فرمائی کہ جو شخص مرا اور اس نے مال چھوڑا تو کس کو ملے گا؟ وارثین کو ملے گا. اور جس نے ضیاع چھوڑے، ضائع ہونے والے بچے چھوڑے، فَإِلَيَّ، اس کی ذمہ داری مجھ پر ہے. یہ وہ پوری لمبی حدیث جس کا حضرت حوالہ دے رہے ہیں وہ یہ ہے جو میں نے سنائی اور یہ کتاب الجنائز میں آئی. هذا حديث حسن صحيح وقد وفي الباب عن جابر وانس ومعنى قوله من ترك الزياعا يعني الزائعا ليس له شيء. زیان کا ترجمہ کیا ہے؟ ایسے ضائع ہونے والے بچے جن کے پاس کچھ نہ ہو. فَإِلَيَّ، میری طرف ہے. کیا مطلب اس کا؟ يَقُولُ أَنَا أَعُولُهُ وَأُنْفِقُ عَلَيْهِ. حضور یہ کہہ رہے ہیں گویا میں ان کی نگرانی کروں گا اور میں ان پر خرچ کروں گا، ان کی کفالت میں کروں گا اور میں ان پر خرچ کروں گا. باب ما جاء في تعليم الفرائض وبه قال حدثنا عبد الله بن واصل قال حدثنا محمد بن القاسم الأسدي قال حدثنا الفضل بن درهم قال حدثني أوف عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا الفرائض والقرآن. میراث کے مسائل سیکھ لو اور قرآن سیکھ لو. وعلموا الناس، اور لوگوں کو بھی سکھلا دو. فإني مقبوض، اس لیے کہ مجھے وفات بھی دی جائے گی، جب میری وفات ہو جائے گی بس میری زندگی کو غنیمت جانو. میں موجود ہوں، میراث کے مسائل بھی مجھ سے سیکھو، قرآن بھی مجھ سے سیکھو، احکام شریعت بھی سیکھو اور سیکھ کر
جو کچھ سیکھا ہے وہ تمہاری جاگیر نہیں ہو جائے گی، اسے آگے بڑھاؤ، اگلوں کو سکھلاؤ تاکہ دین باقی رہے اپنی جگہ پر۔ اس میں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ تعلم الفرائض والقرآن، دیکھو قرآن میں تمام احکام شریعت آ گئے ہیں، کچھ فرائض بھی آ گئے، میراث کے مسائل بھی آ گئے، مگر حضور نے الفرائض کو الگ کر کے بیان کیا۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہو کہ مسائل میراث کی کتنی اہمیت ہے۔ تعلموا الفرائض والقرآن وعلموا الناس فإني مقبول، هذا حديث فيه استراب، وروى أبو أسامة هذا الحديث عن عوف عن رجل عن سليمان بن جابر عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم، حدثنا بذلك الحسين بن قريش قال حدثنا أبو أسامة بهذا نحوه بمعناه۔ السلام علیکم۔